بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب بشر تھے، انبیاء علیہ السلام سب بشر تھے۔ اس سے اگلا نہیں، وہ تو چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ، انبیاء علیہ السلام سب کے سب بشر تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فقیل له ازید فی الصلاة فقال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فسجد سجدتین بعدما سلم وفی روایت قال انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول سے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا ظہر کی نماز کی رکعتیں بڑھا دی گئی ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا آج آپ نے 5 رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھی اور تشہد پڑھ کر سلام کے بعد صاحب کے لیے 2 سجدے کیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں لیکن اصل کے اعتبار سے تو بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، اور مجھ کو بھی بشری عوارض پیش آتے ہیں جو میری رسالت اور برگزیدگی کے منافی نہیں، اور بشری عوارض کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو مسئلہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب بشر تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی بشری عوارض پیش آتے تھے، مثلا بھول چوک۔ اوپر کی حدیث میں انما انا بشر انسا کما تنسون، یعنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، اور جیسے تم انسان ہو، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول بھی جایا کرتے تھے بشری عوارض کی وجہ سے، زیادہ نہیں، کبھی کبھی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رجلا قام من اللیل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب یعنی عبداللہ بن یزید، دوسری روایات سے ان کی تعین ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید تھے، رات کے وقت اٹھے اور اونچی آواز سے قرآن پڑھا۔ ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں اللہ تعالیٰ فلاں یعنی عبداللہ بن زید پر رحم فرمائے، کتنی ہی آیتیں ہیں جو آج رات انہوں نے مجھے یاد دلا دیں جو مجھے مستحضر نہیں رہی تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ بعض دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ جو ہے نا وہ بھول بھی ہو جاتی تھی، مستحضر نہیں رہی چیز۔ تو عارضی طور پر مستحضر نہ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو بالکل بھول ہی گئے تھے جو کوشش کے باوجود بھی یاد نہ آ رہی ہوں، بلکہ وقتی طور پر توجہ نہ ہونے کے باعث جب وہ کان میں پڑی تو ایسے معلوم ہوا گویا بھولی ہوئی تھی جو یاد دلا دی۔ انسان کو ایک چیز یاد ہوتی ہے، پتہ ہوتی ہے، لیکن کئی مرتبہ کئی عرصہ ہو جاتا ہے اس نے ایک چیز دیکھی نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو سوچا نہیں، تو وہ اچانک جب اس کا ذکر آ جاتا تو ہاں ہاں یہ ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس کا مستحضر نہ رہنا، یہ بات۔ بھوک کی شدت محسوس کرنا، یہ بھی بشری عوارض میں سے ہے جو آپ علیہ السلام کو بھی پیش آتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں شدت بھوک کی شکایت کے طور پر اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ہر ایک نے پتھر باندھے ہوئے تھے، ایسی شدت بھوک تھی تاکہ کمر سیدھی رکھ سکیں، تاکہ اس کے دباؤ کی وجہ سے خالی پیٹ کا درد محسوس نہ ہو اور کمر سیدھی رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ جو کھولا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو کتنی سخت بھوک ہوگی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھا تو کسی بچھو نے آپ کے ہاتھ میں کاٹ لیا. آپ علیہ السلام نے اپنا چپل لے کر عمل قلیل سے اس کو مار دیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خدا تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، نہ نمازی کو بخشے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو چھوڑے نہ غیر نبی کو. اس کے بعد ذرا سا نمک اور پانی منگا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا اس جگہ کو ڈالتے رہے اور معوذتین پڑھ کر انگلی پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دم کرتے رہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھتے جا رہے تھے، دم کرتے جا رہے تھے اور پانی میں نمک ملا کر اس کو اس کے اوپر ڈال رہے تھے، مل رہے تھے. تو یہ جو ہے نا ویسے جادو کا اثر بھی، زہر کا اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے. بچھو کاٹے اس کا یہ علاج بھی ہے، سنت عمل بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں سے صحبت کریں مگر نہ کر پاتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا اے عائشہ، جانتی ہو آج اللہ تعالیٰ نے جس بات کو میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے اس کی مجھے خبر دے دی. اس کی صورت یہ ہوئی کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا میرے پیروں کی طرف بیٹھ گیا. جو میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا بیماری ہے. دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے. پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے، اس نے جواب دیا لبید ابن اعصم، لبید ابن اعصم نے، جو قبیلہ بنی زریق کا ایک آدمی ہے اور یہود کا حلیف ہے. یہ شخص منافق تھا. پہلے نے پوچھا اچھا یہ جادو کس چیز پر ہے، اس نے کہا ایک کنگھی پر اور کنگھی کشیدہ بالوں پر. پہلے نے پوچھا تو وہ ٹونا کیا ہے، ٹونا کہاں ہے، اس نے کہا وہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر زی اروان کنویں کے اندر کے پتھر کے نیچے ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بعد اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس جادو کو نکالا اور فرمایا یہی کنواں تھا جو مجھ کو دکھایا گیا تھا، یعنی خواب میں. اس کا پانی ایسا تھا جیسا مہندی کا پانی سرخ ہوتا ہے، ایسا گندا گدلا سرخ رنگ کا پانی، اور اس کے ارد گرد درختوں پر ایک ایسی وحشت برستی تھی گویا وہ شیطانوں کے سر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر لوگوں کو دکھا کیوں نہ دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اور اب مجھ کو یہ بات گوارا نہیں کہ کسی بھی شخص کے خلاف شر اٹھاؤں. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار تھے اور بخار کی حالت تھی، جیسے کہ حدیث میں ذکر آ گیا کہ کچھ کرنے کا ارادہ فرماتے تھے، کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، طبیعت خراب ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ سارا منظر دکھایا گیا جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس کنویں پہ جا کر کنگھی وہاں سے نکالی اور معوذتین پڑھ کر اس کی گیریں کھولی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضوں کی وجہ سے، بشری تقاضوں کے سبب آپ پر جادو کا اثر بھی ہو جاتا تھا. جی ہاں، زہر کے اثر سے متاثر ہونا بھی ثابت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری زہر ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کی. آپ علیہ السلام نے اس کی دستی لی اور اس میں سے کچھ کھایا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کھایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، اور ایک یہودی عورت کو ایک آدمی بھیج کر بلوایا اور اس سے پوچھا تو نے بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے دستی کے اس ٹکڑے کی طرف جو آپ کے ہاتھ میں تھا اشارہ کر کے فرمایا اس نے. یہ سن کر وہ بولی جی ہاں، اور میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ان کو یہ زہر ہرگز نقصان نہ دے گا، اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. آپ نے اس یہودن کو معاف کر دیا، اس کو سزا نہیں دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے گوشت کھا لیا تھا ان میں سے بعض کا، یعنی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا،
اور آپ علیہ السلام نے بھی اس زہر آلود بکری کے اثر سے اپنے شانوں کے درمیان سنگی لگوائی۔ پچنا، سنگی لگانے والے ابو ہند تھے جو انصار کے قبیلہ بنو بیاضا کے ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے سینگ اور نشتر سے آپ کے سنگی لگائی تھی۔ تو پچنا جس کو بولتے ہیں نا، ہجامہ خون نکالنا، یہ بھی ایک جو ہے نا علاج کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر بھی بعد تک رہا، کچھ نہ کچھ اس کا اثر باقی رہ گیا تھا۔ اور فرمایا کہ یہ بھی بشری تقاضے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر زہر کا بھی اثر ہوا، جادو کا بھی اثر ہوا۔ دنیاوی امور کی فکر لاحق ہونا، یہ بھی بشری ایک تقاضا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی درپیش تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے، میری وفات کے بعد تمہارا معاملہ بھی ایسا ہے جو مجھے فکر مند کرتا ہے، اور تمہاری دیکھ بھال میں حصہ لینے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو بڑے ضبط و ہمت والے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ تو حالانکہ یہ تو ایک دنیاوی فکر ہے، لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درپیش رہتی تھی بیویوں کی فکر۔ فرمایا کہ تمہاری دیکھ بھال وہ لوگ کریں گے جو ضبط و ہمت والے ہوں گے، کہ خود قلت برداشت کر کے تم پر زیادہ کریں گے، اور کثرت و اخلاص سے صدقہ کرنے والے ہوں گے، کیونکہ تمہاری دیکھ بھال کی ضرورت تو ہماری وفات تک مسلسل رہے گی، اس لیے کہ تمہارا کسی دوسری جگہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ امہات المومنین کے لیے، امہات المومنین کو ہماری مائیں ہیں، تو فرمایا کہ امت کے لیے کسی کے لیے حضور کے بعد ان سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے سے چونکہ نکاح بھی کسی کا نہیں ہو سکتا، تو تمہاری کفالت کی بھی ضرورت مستقل رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ سے دعائیہ کلمات فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو جنت کے اس چشمے سے پانی سے سیراب کرے جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد عبد الرحمن ابن عوف نے امہات المومنین کو ایک باغ ہدیہ کیا تھا جو 40,000 دینار میں فروخت ہوا تھا۔ جی ہاں، تو ان کی دنیاوی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ دو روزے درمیان میں افطار کیے بغیر ایک ساتھ رکھے جائیں، اس سے ممانعت کی۔ اس پر ایک مسلمان شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو ایسا کر لیتے ہیں، صوم وصال مطلب یہ تھا کہ ایک کے بعد دوسرا لگاتار روزہ، اس حال میں کے درمیان میں کچھ بھی نہ کھائیں، نہ افطار نہ سحر، روزہ رکھا ہے افطاری بھی نہیں کی، اگلا روزہ شروع کر دیا، سحری بھی نہیں کی۔ تو بعض صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ایسا کرنا شروع کر دیا، تو وہ کمزور پڑ گئے، کس کی ہمت تھی، ایک دو دن ہوا اس کے بعد گرنے لگ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا رکھو؟ نے بولا ہم نے آپ کو دیکھا آپ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آگے آ رہا ہے، آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، مگر کیا تم میں کوئی میری طرح ہے؟ میں شب بسر کرتا ہوں اس حالت میں کہ میرا رب مجھ کو غیر معمولی طریقے سے نیند میں حقیقتاً کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اس لیے میری توانائی بحال رہتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے تھا غیر معمولی بصارت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہی وقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہماری طرف اپنا رخ پھیر کر فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ غیر معمولی بصارت عطا کی ہے کہ پشت کی طرف کی روشنائی کی شعائیں میرے دائرہ بصارت میں داخل ہو جاتی ہیں اور میں تم کو اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کی طرف کیا ہو رہا ہے، اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی قوت عطا فرمائی تھی اور پیچھے کی طرف بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ نیند میں خصوصیت۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر،
فقال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ کر وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر بلا وضو کیے وطر پڑھ لیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے نوافل پڑھ کے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سو رہے ہیں، اور اٹھے تو کیا ہوا، وضو کیے بغیر آگے وطر پڑھ لیے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس طرح سو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل و دماغ نہیں سوتا، بلکہ وہ بیدار رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، جس سے مجھے یہ پتہ رہتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، جبکہ اور لوگوں کو یہ غیر معمولی وصف حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ جب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے وضو کا کیا حال ہے، اور چونکہ نیند میں جسم اور جوڑ ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے ہوا خارج ہو سکتی ہے، اس لیے محض نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہے۔ یعنی وضو ٹوٹنے کا جو ہمیں حکم ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی غفلت ہو جاتی ہے اس وقت اور اعضاء ایسے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے اور وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس وجہ سے اسی کو اس کا قائم مقام بنا دیا، وعلیکم السلام، اسی کو اس کا قائم مقام بنا دیا کہ جو بس سو گیا، بس سمجھ لو کہ ٹیک لگا کے سو گیا، لیٹ کر سو گیا، اس کے اعضاء ایسے ڈھیلے ہو گئے کہ اب وہ غافل ہو گیا، تو اب یعنی کہ سمجھ لیں کہ بس اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسی پر حکم کا مدار رکھ دیا۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی غفلت نہیں ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کا دل و دماغ بیدار رہتا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا احساس رہتا تھا کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، حقیقت میں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ خصوصیت تھی کہ بیدار ہو کر بھی جو ہے نا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا تھا۔ شیطان سے حفاظت، ما منکم من احد الا قد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیایا ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلموا فلا یأمرنی الا بخیر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو ساتھی مقرر کیے گئے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک جن دوسرا فرشتہ، دو ساتھی ایک جن دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن شر کی قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، اس لیے میں اس کے فریب سے محفوظ رہتا ہوں، اس لیے کوئی زور نہ پا کر وہ جن مجھے اگر کچھ مشورہ دیتا ہے تو بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ عالم غیب سے تعارف کی ابتدا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 15 سال اس طرح قیام پذیر رہے کہ ان میں سے 7 سال تک آپ صرف فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی غائبانہ آواز سنتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں 15 سال اس طرح قیام پذیر رہے کہ ان میں سے 7 سال تک آپ صرف فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی غائبانہ آواز سنتے تھے اور فرشتے کے ساتھ کی روشنی دیکھا کرتے، اس کے علاوہ فرشتے وغیرہ کچھ نہ دیکھتے، تاکہ آپ کا طبی خوف جاتا رہے اور آپ کے اندر فرشتے کو دیکھنے کی قوت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع میں اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں، روشنی، آواز، بس اتنی جو ہے نا آنی شروع ہو گئی کہ تھوڑا سا ان سے انس پیدا ہو جائے۔ استعداد حاصل ہو جانے پر فرشتے نے ظاہر ہو کر وحی لانے کا کام شروع کیا اور مکی دور کے 8 سال آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ تو یہاں سے عالم غیب سے تعارف کی ابتدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً فرشتے کی روشنی اور اس کی آواز سنائی دی۔ تو یہاں پر کہا کہ آپ علیہ السلام پہلے 15 سال رہے، پہلے 7 سال اس طرح رہا، پھر 8 سال اس طرح رہا۔ تو فائدے میں لکھتے ہیں کہ سالوں کی یہ تحدید عربوں کے اسلوب کے مطابق ایک اندازے کی ہے، چونکہ ان کا اتنا
لکھنے پڑھنے کا اور ڈیٹس وغیرہ کا اتنا اہتمام تو تھا نہیں تاریخوں کا، تو بس وہ ایک اندازے سے جو ہے نا وہ یہ اس کی تعین تحدید کی گئی ہے۔ حقیقت تو ہے نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم رہے مکہ کے اندر۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو خوب جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو خوب پہچانتا ہوں۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو ہے نا وہ خصوصیات حاصل تھی۔ عالم غیب کے ساتھ تعلق اور ربط، کوئی انمیوٹ ہے، عالم غیب کے ساتھ تعلق اور ربط، وحی کا نزول اور فرشتوں کے ساتھ ہم کلامی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اول ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی خواب کے موافق ہی واقعہ رونما ہوتا۔ پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی، اکیلے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایک میں ہوں ایک اللہ ہو میرے ساتھ، خلوت نشینی محبوب ہو گئی، اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے اور گھر واپس جانے سے پہلے وہاں چند دن اور رات عبادت کرتے، پھر گزارے کا کچھ سامان عبادت اور خلوت کی غرض سے لے جاتے، پھر چند دنوں بعد واپس خدیجہ کے پاس آتے اور اتنے دنوں کے لیے مزید سامان لے جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کر قیام کرتے، کچھ دن وہاں رہتے، پھر گھر آتے، پھر کچھ دن بعد پھر وہاں جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ غار حرا میں تھے تو آپ کے پاس فرشتہ آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نے چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لہٰذا میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا، فرشتے نے پکڑا اور پھر زور سے بھینچا، جس سے غرض یہ تھی کہ وحی کے تحمل کی جو توانائی انہیں حاصل تھی اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کا تحمل کرتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جو ہے نا وہ برداشت کرنے کا اللہ رب العزت نے ان کے اندر قوت رکھی تھی، تو یہ انہوں نے ان کو جو ہے نا بھینچا تاکہ یہ قوت کچھ ان کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے پھر پکڑا اور دوسری مرتبہ مجھے زور سے بھینچا تاکہ مزید توانائی منتقل ہو جائے، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پھر پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے زور سے بھینچا تاکہ مزید توانائی منتقل ہو جائے، پھر مجھے چھوڑا اور کہا یہ آیتیں پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر گھر کی طرف لوٹے، آپ کا دل روب کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف اور روب جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان پر ہلاک کا خوف ہے، اپنی جان پر ہلاکت کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، آپ ایسا خوف نہ کیجئے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ کا جو کردار ہے ایسے کو برباد و رسوا کرنا اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں
اور سچ بات کہتے ہیں اور بے کسوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی حوادث میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ عیسائی ہو چکے تھے اور اس وقت کی دینی کتابوں کے بڑے عالم تھے۔ ان سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سن لیجئے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے بھتیجے، آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا قصہ ورقہ کو سنایا۔ وہ سن کر ورقہ نے کہا، جو فرشتہ آپ نے دیکھا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ جی ہاں، یہ روایت آگے بھی ہے، یہ لمبی روایت ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کی یہ صورت تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی قوم جب آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا اور میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرانگی سے پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق اور امین تھے، لوگ جو ہے گواہی دیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ مجھے اپنے شہر سے کیوں باہر نکال دیں گے؟ میرا تو یہاں پر ایک رتبہ ہے۔ تو دین کی محنت اور دعوت کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکالا گیا، سازشیں ہوئیں۔ وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ پتھر مارنے والے ہوئے، وہی لوگ جو اپنے فیصلے آپ علیہ السلام سے کرایا کرتے تھے کہتے تھے اب ہمارے قریب بھی نہ آنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے دین اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور بتوں کو کہا کہ ان سے نہیں ہوگا، وہ اکیلے اللہ سے ہوگا۔ تو جب اس دعوت کے عمل کو کیا، دین کی محنت شروع کی، تو خود دین پر چلتے تھے۔ غار ہرا میں آئے نا، کہ دن تک عبادت کرتے تھے اور بتوں کو کبھی نہیں پوچھا آپ علیہ السلام نے، لیکن اس کے اوپر کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی نہیں کہتا تھا بتوں کو کیوں نہیں پوچھتے۔ لیکن جیسے ہی دعوت کا عمل شروع کیا تو مخالفت شروع ہو گئی۔ تو اس کے اوپر قربانی آتی ہے، مخالفت ہوتی ہے جب حق بات کی طرف۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تواصوا بالصبر تواصوا بالحق، پہلے حق بات ایک دوسرے کے اندر پھیلاؤ، ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دو۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، پھر اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو حق کی طرف بھی لانا پڑے گا، حق کی بھی ترغیب دینی پڑے گی، حق کی فہمائش کرنی پڑے گی اور حق پر جمنا پڑے گا، صبر پر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کی دعوت کے ساتھ صبر کی بھی ساتھ میں دعوت چلے گی، کیونکہ صبر کو بھی اپنے اندر لانا پڑے گا۔ دین کی دعوت اور دین کی راہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر مشقت آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، غار حرا میں پہلی وحی کے بعد کچھ ایام کے لیے وحی بند رہی، اگرچہ غار حرا کی وحی آنے پر آپ خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن ایک تو ویسے بھی وہ خوف جاتا رہا، دوسرے حقیقت حال بھی واضح ہو گئی تھی۔ خوف اور روب کی جگہ فرشتے سے ملاقات اور وحی کا اشتیاق دل میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا وہی جو کچھ عرصہ رکی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ آپ کئی مرتبہ اس غرض سے نکلے کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے گرا دیں۔ اس ارادے سے جب بھی کسی چوٹی پر پہنچتے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں، تو جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش و قلق کو سکون ملتا اور آپ کے نفس کو قرار آتا۔ چلتا رہوں، بس کر دوں آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔